مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دوستو، آج ہم سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ شاعر اپنے شعر کے اندر کتنے بہترین انداز میں کہتا ہے، اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف اس کا گوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف اس کا گوہر ہے علی، جس بی بی کے پیار کو اٹھتے تھے رسول، جس بی بی کے پیار کو اٹھتے تھے رسول، اللہ رے اس بی بی کا شوہر ہے علی، اللہ رے اس بی بی کا شوہر ہے علی۔ برادران اسلام، تمام صحابہ اکرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا پیارا قرآنی جملہ بولا جاتا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے مبارک نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بابرکت جملہ بولا جاتا ہے۔ اگر اس جملے کو دعا کے لیے استعمال کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو عزت دے، اور اگر اس کو ماضی کے معنی میں استعمال کریں تو اس کے معنی ہوں گے اللہ نے ان کو عزت دی۔ حضرت حسن بن زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے، اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے فتح نصیب کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جھنڈے کے حصول کی خواہش تھی، میں آگے بڑھ گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں وہ جھنڈا عطا کر کے ارشاد فرمایا، جاؤ کسی اور طرف توجہ نہ دینا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے فتح عطا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جماعت انصار منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی منافق کو حضرت علی سے محبت نہیں ہو سکتی اور کسی مومن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں ہو سکتا۔ تو سنا آپ حضرات نے ان احادیث کو، جن کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ان احادیث سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر بھی مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار کی
سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔